بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجاز نثار آپ کے ساتھ کافی ود سی او میں حاضر ہے. کافی ود سی او بیسیکلی از اے کمیونٹی سروس بائی دا سی او کلب پاکستان اینڈ دا سی او ٹوڈے میگزین اینڈ وی آر سٹنگ ایٹ کیفے خودی. بنیادی جو فلاسفی ہے وہ دو ہیں جیسے آج کے سیشن میں ہم کریں گے. ایک ہے جی اس ملک کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, بہت پوٹینشیل ہے, لیکن انفارچونیٹلی وی لیک ڈائریکشن. یہ ایک ریسرچ آئی تھی ساؤس کی بھی اور ڈانک والوں کی بھی کہ 87% پیپل اسپیشلی ینگ پیپل دے تھنک وی آر ڈائریکشن لیس. سیکنڈ ہمارا چیلنج ہے کہ سارے ریسورسز ہیں پاکستان کے پاس, وی دا ریچسٹ ان ریسورسز, دا اونلی تھنگ وی نیڈ از انسپریشن. ہمیں ایک کک آف چاہیے ہوتا ہے, ایک ٹریگر چاہیے ہوتا ہے. اگر دونوں چیزیں آ جائیں ایک عام بچے کے پاس, انسان کے پاس, تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ دنیا فتح کر سکتا ہے. تو آج کی جو ہمارے یہ جو دو چیزیں ہم ان سے سیکھ کریں گے, ایک ڈائریکشن اور ایک انسپریشن, اور ان کا نام ہے یہ جو بہت ہی پیارے دوست ہیں ڈاکٹر شہزاد خان صاحب, جو کہ اس وقت کرنٹ سی ای او ہیں پاکستان کی ون آف دا لیڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے سی سی ایل فارماسیوٹیکل. ڈاکٹر صاحب ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں, پاکستان کے ٹاپ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کنگ ایڈورڈز, بلکہ ان کو میں کنگز اینڈ کوئنس کہتا ہوں. انہوں نے ایم بی بی ایس کیا, ایک بہت بڑا ان کا ایک لانگ جرنی ہے. گیٹس فارماسیوٹیکل اگین ٹاپ ادارے میں ان کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز بھی رہے, اور جرنی کے ساتھ چلتے چلتے یہ اینڈڈ اپ ایز اے سی او سی سی ایل فارماسیوٹیکل. تو ان کی ایک بڑی انسپریشنل سٹوری ہے, کیسے یہ سی او بنے, کیا چیلنجز ہیں, کووڈ سے کیا سیکھا, پرسنل کیا انہوں نے اپنی اچیومنٹس کی. تو آج کی کہانی ڈاکٹر شہزاد کی زبانی. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ کو ویلکم ٹو دا کیفے خودی. سر تھینک یو سو مچ. سر کیفے خودی کیسے لگا, مینجمنٹ ہاؤس کیفے خودی؟ سر کیفے خودی کے آپ کو پتا ہے میں انوگریشن میں بھی آیا تھا, اور آپ نے یہ کانسیپٹ اور ود فیملی, تو جب آپ نے یہ کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا تو آئی تھاٹ کہ دس از ون آف دا موسٹ ریولیوشنری کانسیپٹ ان لاہور. الحمدللہ مجھے تھوڑا سا اتفاق کراچی میں ہوا, ایک اور T2F ہے سبین مرحوم, تو وہاں پہ جانے کا مجھے فیملی کے ساتھ بھی اتفاق ہوتا. بیوٹیفل. سو دس از آئی تھنک کہ آپ کا ایک کہہ لیں کہ اگر ورڈ تھوڑا بڑا ہے بٹ ایک کائنڈ آف احسان ہے کہ اگر یہ آپ اس کو فلرش کرتے ہیں, یو گیو این اپرچونیٹی ٹو پیپل اسپیشلی ینگر جنریشن جس کا آپ نے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو ہم آتے ہیں آپ کے ماشاء اللہ ایک اتنی جرنی ہے آپ کی, اتنی لانگ جرنی, اور ماشاء اللہ یو لک ویری ینگ. اب میں ایج نہیں پوچھا کرتا, ایج نہیں اور پیسے دونوں نہیں پوچھنے چاہیے. پہلے سوچتے تھے یہ سوال صرف خواتین کے لیے, آج کل میں سی اوز کے لیے بھی پوچھتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیے کہ کیسے اسٹارٹ کیا, کہاں سے ماشاء اللہ ایجوکیشن حاصل کی؟ والد صاحب بھی بہت ماشاء اللہ ایک پاکستان فورسز کے نیوی کے بڑے پرومسنگ آفیسر رہ چکے ہیں. فیملی کی کیا ویلیوز تھیں, کیا لرن کیا, کیا چیلنجز تھے, پلیز شیئر ود اس. ایک تو آپ نے ایج کا, تو آئی واز بورن ان April 24, 1972, تو لیٹس کلیئر دیٹ آف. ایج کا فیکٹر اچھا بتا دیا آپ نے. سو مجھے جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان میں ہر کوئی بلیسڈ ہے, جو ہمارے والدین اسپیشلی پاکستانی ایسٹرن اینڈ پاکستانی والدین جو مڈل کلاس میں جس طرح ایک مشغلے رہا ہوتے ہیں بچے کے, تو ہماری بھی انسپریشنس بوتھ مائی پیرنٹس ایکچولی. تو آئی واز بورن ان سرگودا. والد صاحب میرے فورسز میں تھے, ہی فوٹ بوتھ وارز, 65 وار, ہی واز کمیشنڈ ان 1963, اور 65 کی اور 71 کی وار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے یو نو ہی فوٹ بوتھ وارز. اس کے بعد ہی گاٹ ڈسلوژنڈ فرام دا فورسز بائی 1980. ضیاء صاحب کے ٹائم ہی گاٹ ڈسلوژنڈ, اور جس طرح میں نے ان کو دیکھا ہے وہ اپنے زمانے میں بھی, اور جو ان کے کولیگ سے سنا ہے کہ کافی دبنگ قسم کے آفیسر تھے, if I can use that word. تو he resigned from forces in 87 and he started up his own business. اور وہ ان کی جرنی 87 سے لے کے الیکشن 95 کی جرنی جو تھی, وہ بزنس میں موونگ فرام یو نو اسٹیبل کیریئر ٹو بزنس, جس میں بہت اتار چڑھاؤ ہونے لگے. دوسری طرف میں اگر اپنی مدر کا تذکرہ مرحوم کا ضرور کرنا چاہوں. جی جی سر. شی ہیڈ دی آئی تھنک دا موسٹ امپیکٹ آن می. اوکے. اور تھوڑی سی اف یو ہیو ٹائم جسٹ کوئکلی رننگ تھرو دا بیک گراؤنڈ, کہ میری والدہ کے جو والد تھے یعنی میرے نانا, ان کو ان کی فیملی نے ڈس اون کر دیا تھا. وہ نمبردار تھے اپنے علاقے کے,
انہوں نے ان کے بھائیوں نے ان کا بائیک آؤٹ کر لیا تھا کیونکہ ان کی 6 بیٹیاں 2 بیٹے تھے. اچھا. انہوں نے سب کو تعلیم دلوائی. واو. اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ مائی مدر گریجویٹڈ فرام گجرات. شی واز اے پاکستان لیول ڈبیٹر ایز ویل. واو, یو گاٹ نو مور. یو آر لکی. تو وہ جو امپیکٹ تھا, اور مجھے وہ بھی وقت یاد ہے جب میں ایک دفعہ چھٹیوں پہ سرگودا گیا اپنی والدہ کے ساتھ, تو میرے نانا کے بھائی, میں بہت آگے کی بات آپ کو کر رہا ہوں, تو انہوں نے جب بائیک آؤٹ کر دیا تھا وہ تو بائیک آؤٹ ہو گیا, پھر بڑے عرصے بعد پیچ اپ ہوا. سو وہ نانا کے بھائی میری والدہ سے ملنے آئے اپنی بیٹی کو لے کے, جس نے سرگودا بورڈ میں 2nd پوزیشن لی. ماشاء اللہ. اینڈ ہی سیڈ کہ جی میں باجی آپ سے ملوانے اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ جو تھے آپ کے, تو وہ دیٹس ویئر آئی کم فرام, دیٹس اے اسمال بیک گراؤنڈ. جس طرح مڈل کلاس میں ہوتا ہے, مگر مائی فادر لیفٹ دا فورسز اینڈ بزنس میں آئے, تو ان کا وہ کہہ لیں ان کی تربیت جو فورسز کی تھی وہ بزنس میں ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ, ایک ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ, ایک ڈفرینٹ اسکل سیٹ چاہیے جو ان کو ٹائم لگا. اینڈ دیٹ واز اے ویری کہہ لیں فار اے فیملی دیٹ واز اے ویری ٹف فیز آف لائف ان ٹرمز آف آر فائنینشیل کیپبلٹیز. تو ہم نے بہت ساری چیزوں میں خود سے انیشیٹو کی. تو آئی ہیو بن ورکنگ, آپ کہہ لیں کہ جب میں میڈیکل اسکول کے 3rd ایئر میں تھا تو صبح میں کالج آیا کرتا تھا اور شام کو آئی یوزڈ ٹو ورک ٹل اباؤٹ 2. مطلب یہ یونیورسٹی لیول سے, کالج لیول سے شروع ہو گیا تھا کام کرنا, سے ہی میں نے کام کر رہے تھے. سو آئی واز اے فائنینشیل کنسلٹنٹ ٹو سم آف دا کمپنی, ہاورس ٹاپرتھ اور یہ اچھا اس زمانے میں تھے. تو آئی جوائن دیم ایز اے, it was a selling job basically, not a consultant. It's wrong of me to say a financial consultant, but it was a selling job. So I used to sell the services. اور you were studying as well. I was studying as well. اور آپ میڈیکل رہے تھے King Edward Medical College. اور ساتھ سیلنگ کر رہے تھے. ساتھ میں سیلنگ کر رہا تھا. واہ واہ. تو وہاں سے یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ جو یہ آپ کہہ لیں نا جس طرح 2 دریا ملتے ہیں, تو these 2 things started coming together for me. اور when I look back تو ہو سکتا ہے آپ جس طرح ہم سب کا بلیف ہے کہ قسمت کچھ آپ کے راستے اور وہ راستے بناتی جاتی. سو آئی تھنک کہ شاید کچھ اس طرح کا سین چل رہا تھا. پھر انفیکٹ ایک اور میں آپ سے شیئر کروں کہ امیجیٹلی آفٹر گریجویشن اینڈ ایکچولی بفور گریجویشن ود another good friend of mine, ان کے ساتھ میں نے ایک بزنس بھی رن. واہ واہ واہ. اور اس بزنس میں ہم بینکرپٹ بھی ہو گئے. اینڈ دیٹ واز این ایکسٹریملی ویلیوبل لیسن فار می ویری ارلی. تو بہت ساری جو زندگی کے لیسنس تھے مجھے اس ٹائم میں. سو دس از سو وہاں سے ایک سفر شروع ہوا. میں نے اپنا جو فارما کا سفر ہے, ونس آئی گریجویٹڈ MBBS میں نے کر لیا, ساتھ میں جو آپ کو بتایا سیلنگ جابس بھی کرتا تھا. اور فائنینشیل سچویشن فیملی کی اس طرح کی تھی کہ میں UK یا US جانے کا سوچ نہیں سکتا تھا. میں بڑا تھا گھر میں سب سے. سو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جی میں MBBS کنٹینیو کروں, کیونکہ اس کے لیے ایک اور 7-8 سال آپ کو چاہیے اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایز اے ڈاکٹر یو کانٹ گیٹ اسٹیبلشڈ فائنینشیل ویری ارلی, ان لائک باقی دنیا میں. تو میرے جو باقی دوست تھے یا کلاس میٹس تھے وہ US اور UK میں تھے میجورٹی. ہم ان چند لوگوں میں سے تھے جو پاکستان کے اندر ہیں. سو میں نے اس وقت ہمارے ایک بہت اچھے یہاں کے لاہور کے ہمارے پروفیسر بھی ہوتے تھے, اب فوت ہو گئے ہیں, مرحوم فیصل مسعود, بہت بڑا نام. جی. تو وہ میری نانی کی طرف سے رشتہ دار بھی لگتے ہیں. تو ان سے میں نے مشورہ کیا. تو ہی گیو می دی سجیشن کہ فارماسیوٹیکل ایک بہت اچھا پروفیشن ہے, تم نے MBBS کر لی ہے تو تم یو آر پارٹ آف دس ٹریٹمنٹ اوور آل سوسائٹی کو سرو کرنے کے پروفیشن میں آلریڈی ہو. فارماسیوٹیکل از اندر ایریا ویئر یو کین کنٹریبیوٹ ایکسٹرا اینڈ یو کین گیٹ اسٹیبلشڈ ارلی آن. تو ایک انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا. دوسرا انہوں نے کہا مجھے یار کہیں پہ بھی GP شپ شروع کر, کہیں بھی جاؤ. مجھے ان کے الفاظ یاد. انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل پکڑو اور جہاں پہ جو آپ نے ذکر کیا تھا, جہاں پہ پہلا کویک نظر ہے وہاں پہ
GP شفٹ شروع کریں, بیکاز اگر وہ کویک ہے تو وہاں پہ لوگوں کو سروس کی ضرورت ہے جو ان کو نہیں ملتی فار اے qualified doctor. So I took his advice on the other side, and میرا جو پہلا جاب تھا فارماسیوٹیکل کا وہ ایز اے میڈیکل ریپرزینٹیٹیو, ریپ جو ہوتے ہیں ایز میڈیکل ریپ. میں نے MBBS کیا ہے کنگ ایڈورڈ سے, جو کہ از اے ویری پریسٹیجیس گورنمنٹ کالج سے. میں نے FSc کی تھی. اس سے پہلے چونکہ والد صاحب نیوی میں نے ذکر کیا, تو مجھے کراچی, لاہور اور اسلام آباد, پنڈی, چاروں شہروں میں پڑھنے کا موقع مل گیا تھا. اور ہمارے فیملی میں پڑھائی کے اوپر بہت فوکس ہے. ظاہر بات ہے والدہ بھی پڑھی لکھی, والد بھی ماشاء اللہ. سو اگر کہیں پہ ان کے پاس نہیں بھی تھا کسی سٹیج پہ, انہوں نے ایجوکیشن پہ ہمارے کمپرومائز نہیں کیا. سو میں چاہے وہ حبیب پبلک اسکول ہے کیا کراچی کا ون آف دا بیسٹ, تو وہاں پہ میں گیا تھا ارلی ایجوکیشن میں. دین آئی وینٹ ٹو اسلام آباد میں. اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز ہے جو اب اسلام آباد ماڈل کالج کہلاتا ہے, وہاں سے میں نے پڑھا. لاہور میں جب آیا تو یہاں پہ ایک اسکول ہے اس وقت بڑا فیمس تھا, کرسنٹ ماڈل, کرسنٹ ون آف دا بیسٹ. تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا. آپ نے میرے پورے پاکستان کی جو بیسٹ, یہ ایک آپ کی بڑا ایک لکی رہے کہ آپ نے ساری گرومنگ ان اداروں سے کیا. میں لکی رہا, اور میرا خیال ہے کہ میرے پیرنٹس کا کنٹریبیوشن آف کورس, اس میں تو کوئی نہیں, آف کورس. سو یہ میرے اچھا جو یہ آپ نے MBBS کیا, یہ بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے. اکثر ڈاکٹرز اپنے میڈیکل کو پرسو کرتے ہیں, آپ نے ایک شفٹ کر کے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو جوائن کیوں کیا؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے, اگر اچھی دوائی کا بھی کنٹریبیوشن ہے مریض کے ٹھیک ہونے کا. اور سوسائٹی کے اندر اگر آپ نے, اور میں یہ بات اکثر سوچتا ہوں کہ میرے جو وہ چند دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میرے دوست جو ملک سے باہر چلے گئے, ان کو وہ سعادت بعض دفعہ یا وہ اپرچونٹی نہیں ملی کہ یہاں کے لوگوں کو, کیونکہ جب MBBS ہم نے کیا میڈیکل کالج, تو اس میں لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, سوسائٹی کی کنٹریبیوشن ہے, بیکاز وہ پبلک منی ہے. سو آئی تھنک کہ مجھے فارما انڈسٹری کے تھرو اپنے MBBS کو بھی یوز کرنے کا موقع ملا, پڑھائی کو اور سوسائٹی کو گیو بیک کرنے کا. بچپن کی کوئی اچھی سی کوئی بات, کوئی شرارت, کوئی جو آپ سمجھتے ہیں آج بھی یاد آتی ہے, اگر آپ وین یو لک بیک دا میموریز؟ بے شمار سے آتی ہیں, کوئی ایک ادھی کچھ بچپن کی, بٹ جو میموری میری بہت اسٹرانگ ہے, اور جس نے کائنڈ آف اے لیسن بھی مجھے دیا, کہ میرے والد صاحب نے کبھی منع نہیں کیا, ڈانٹا نہیں, کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا. تو جس طرح بچے شرارت کرتے ہیں, تو ہم بھی فزیکل شرارت میں بہت کرتا تھا, اچھل کود, بھائیوں کو تنگ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کبھی بھی ہمیں منع نہیں کیا. لیٹس سے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جس طرح بچے ہوتے ہیں ہم بھی کافی لاوالی تھے, تو ہم نے چھلانگ لگانی صوفے پہ چڑھ کے, تو نیچے چھلانگیں لگانی. انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یار چھلانگ نہیں لو. واٹ ہی یوز ٹو ڈو واز کہ جی سامنے جو ہے وہ باقی گدا یا کوئی ایسی چیز رکھتے تھے کہ چوٹ نہ لگے. ایک جو شرارت جو میرے والد صاحب نے مجھے سنائی, وہ آئی کین شیئر اٹ ود یو, وہ تھی میری دادی کے ساتھ. ہمارا جو اینسیسٹرل ولیج ہے یا گاؤں ہے وہ منڈی بہت ہی, اور اس کا ایک چھوٹا سا محلہ ہے صوفی پورہ, جہاں پہ میرے دادا اور دادی کا گھر تھا. تو ہم چھٹیوں میں جایا کرتے تھے وہاں. تو ایک دفعہ میں چھٹی میں وہاں گیا, تو میں نے دیکھا دادی کو کہ ایک کنستر میں اوپر ایک اس کے وہ ایک سسٹم سا لگا ہوا تھا, اس میں سے تیل نکالتے تھے. تو انہوں نے تیل نکالا اور چولہا اس سے جلتا تھا. آپ کو آئیڈیا ہوگا پرانے زمانے میں وہ کیروسین آئل کا ڈرم ہوتا, جی ایسی ہے. سو انہوں نے کہیں نکالا. اچھا میں نے دیکھا کہ یہ ہو گیا. میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا یار دادی نے اس میں سے نکال لیا, یہ خالی ہو گیا. میں نے اپنی سمجھ کے مطابق میں نے کہا جی مجھے کچھ ہیلپ کرنی چاہیے دادی کی. میں نے وہ بوتل, وہ باہر نکلی کچن سے کچھ کام سے, میں نے وہ بوتل پکڑی اور اس میں 2 بوتلیں جو انہوں نے جتنی نکالی تھی اتنا پانی واپس اس کا نکالا. جب میری دادی واپس آئی, ان کو ہم بی جی کہا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ, اور میں میرا خیال ہے 3-4 سال کا ہوں, تو میں نے اپنی دادی کو کہا کہ بی جی آپ نے اس میں سے 2 بوتلیں نکالی تھی نا, میں نے 2 بوتلیں واپس ڈال دی اس میں. میں نے ٹھیک کیا نا.
ابھی بھی ان کی مجھے والد صاحب بتاتے ہیں یہ بات، انہوں نے کہا اور خود بھی انہوں نے سنائی، تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹے بہت اچھا کیا، اب اور نہ کرنا اس اور ایسے نہیں کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، سفر چلتا گیا، آپ کراچی میں پاکستان کی بہت بڑی ادارہ کمپنی فارما میں گیٹس میں آ گئے، وہاں کیا، لینڈڈ آپ ایز اے سی او اپنے سی سی ایل میں آئے، اور ساتھ ہی پھر اب یہ 2 سال پہلے کیا ویژن تھا، کیا آپ کی اچیومنٹس سی سی ایل کے والے سے، اور پھر کووڈ آ گیا تو کووڈ میں کیسے مینیج کیا، ہاؤ ڈو یو سر؟ کراچی میں جب میں تھا تو میں نے ابھی آپ سے پیرنٹس کا تذکرہ کیا. مائی مدر پاسڈ، ان کو ALS تھا. اٹس اے نیورولوجیکل ڈیزیز، بڑی ٹف ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں انسان کا ذہن ایکٹیو رہتا ہے اور جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. A person can feel everything but they cannot move. Stephen Hawking جو جی he had the same disease. So my mother تو اس میں ایکسپیکٹنسی لائف کم ہوتی ہے. So اس زمانے میں میں بہت زیادہ والدہ کے لیے آتا بھی تھا، اور میرا ایک جو بھائی ہے وہ فل ٹائم والدہ کے ساتھ ہے. ہی از آلسو این اینستھیٹسٹ اور ایکٹیو ڈاکٹر ہے پاکستان سے باہر. اچھا وہ والدہ کے ساتھ تھا. سو وین مائی مدر پاسڈ اوے، میرے علاوہ باقی بہن بھائی، جس طرح آپ سے میں نے کہا کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، میں بڑا، بٹ میرے باقی سارے بہن بھائی جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں. آئی ایم دا اونلی ون. تو جب میری والدہ اللہ بخشن کا انتقال ہوا، سو والد میرے اکیلے تھے. سو میں نے اور پھر میری بیگم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو پرائرٹی. ٹھیک. اور اس وقت پھر سی سی ایل ایک ٹرانزیشن، کاشف صاحب جو میرے پریڈیسیسر ہیں، جو چیئرمین بھی ہیں کمپنی کے، آپ جانتے ہیں ان کو، اسی ٹائم کے بیچ میں وہ بھی سوچ رہے تھے کہ جی ایک ٹرانزیشن ہونی چاہیے فرام اے فیملی بزنس ٹو اے پروفیشنلی رن آؤٹ. ٹرو. اور میں نے کچھ چھوٹی موٹی سی اکمپلشمنٹس کی تھی جو نیشنل لیول پہ ریکگنائز ہوتی تھی گیٹس فارما میں. میں نے جوائن گیٹس فارما تو بہت چھوٹی سی کمپنی تھی، تقریباً رفلی 300 ملین روپی کا بزنس تھا. 2002 میں نے جب اس کو جوائن کیا، اور 2008-9 میں مجھے اپرچونیٹی ملی ایز ڈائریکٹر مارکیٹنگ، اور 8 سال میں نے اس کو کمرشلی لیڈ کیا. جب میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ بنا تھا تو وہ تقریباً 3 ارب کی کمپنی تھی، 3 بلین. وین آئی لیفٹ ان 2016 اٹ واز 26 بلین. واو. سو وہ جو ایک اپرچونیٹی مجھے ملی باقی ٹیم ممبرس کے ساتھ، آبویسلی بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس میں اور تھوڑا سا میرا بھی تھا. سو مجھے اس کی ریکگنیشن ملی. کاشف صاحب یہ ٹرانزیشن سوچ رہے تھے تو آئے، وی گاٹ ٹوگیدر. میں لاہور واپس آنا چاہ رہا تھا اپنے والد کے لیے، تو اس طرح ہمارے جس طرح کہتے ہیں کہ الائن ہو گئے ہمارے ایک طرح سے آبجیکٹیوز. اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو فرام کراچی اینڈ آئی جوائنڈ سی سی ایز اے چیف آپریٹنگ. اس کے بعد CEO بنا. سر دیکھنا بھی چاہ رہے تھے اور شیئر ہولڈرس کے، یار یہ ٹھیک ہے کیا اچیومنٹ. ایک دفعہ تو کسی کا ہاؤ ڈو آئی پرفارم. سو اباؤٹ 3 years آفٹر مائی جوائننگ سی سی اے، تقریباً 2-2.25 سال پہلے انہوں نے پھر اناؤنسمنٹ کی ایز آفیشیلی یار CEO. سر مجھے یہ بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی KPIs ہیں، کیا اس کی کور کمپیٹنس ہیں ایز اے CEO؟ آئی تھنک کہ جو CEO ہے وہ، اگر میں انالوجی بورو کر لوں تو جس طرح کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے یا سربراہ ہوتا ہے گھر کا، کہ اس کا کام ڈائریکشن دینا اور انشور کرنا کہ جی لوگ اپنا آپٹیمم پرفارم کریں، وہ لوگ ہائر کریں ان کو کہیں پہ اگر ضرورت ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم CEO کا ایک کانسٹنٹ کام جو ہے وہ سیکھنا بھی ہے، کیونکہ آپ کوئی ڈائریکشن یا ویژن دے نہیں سکتے جب تک آپ کانسٹنٹلی سیکھتے نہیں رہتے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جاب یہ ہے CEO کا، آئی تھنک، کہ اپنے سے بہتر لوگوں کو ہر ڈومین میں جو اس سے بہتر ہے، سو دیٹ دے کین ٹوگیدر ورک ایز اے کمپلیمنٹری. باقی جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ ڈے ٹو ڈے ہوتا ہے، بائی دا اینڈ آف دا ڈے رسپانسبلٹی آتی ہے، دا بک اسٹاپس ایٹ یو ایز دے سے ان انگلش. تو کوئی بھی ڈیسیژن اگر ہوتا ہے اچھا یا برا، اس کی اونرشپ لینا
کیونکہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے اگر چیزیں کچھ خراب بھی ہوتی ہیں تو یو شوڈ گو آؤٹ دیئر اینڈ ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی. جب ہم اچھے وقتوں کا رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو چاہے وہ کسی کی بھی وجہ سے, اینی بڈی انڈر یو ہیز میڈ اے مسٹیک, اٹس یور مسٹیک. True. You need to own that, understand that and solve it together with them. CCL میں کچھ قسمت کا ایسا رہا کہ جو پہلے 2 سال ہیں میرے, پہلا سال جو تھا وہ there was a government shift over اور ڈالر جو تھا وہ 100 روپے سے 160-70 پہ چلا گیا. آپ کو اندازہ ہے اور ہمارے جتنے لوگ اگر کچھ سن رہے ہیں آج یا فیوچر میں, تو پاکستان میں فارماسوٹیکل جو API ہے یعنی ایکٹیو فارماسوٹیکل انگریڈینٹ وہ امپورٹ ہوتا ہے. انفیکٹ ساری دنیا میں 2 ممالک ہیں جہاں سے لوگ امپورٹ کرتے ہیں, US میں بھی میجورٹی چائنا سے, چائنا اور انڈیا. تو ہم بھی امپورٹ کرتے تھے. تو سڈنلی پرائس میں جب چینج یہ ہوا تو کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہماری کمپنی کی پروفیٹیبلٹی ڈکلائن کر گئی ٹو اباؤٹ 9%, لیس دین 9%. یعنی اگر آپ اس زمانے میں انٹرسٹ ریٹ جو تھا تقریباً 11%. سو اگر کوئی بھی انویسٹر بینک میں پیسہ رکھے تو اس کو 11 سے 13% لگتا ہے. اگر وہ فارماسوٹیکل انڈسٹری میں لگائے تو 9% تو اس میں 9 روپے نہیں. سو دیٹ واز دی بگ فرسٹ ایئر کرائسس. جو سیکنڈ ایئر میرا شروع ہوا تو میرا خیال تھا کہ جی یہ اسٹیبل ہو گئی ہے. سو دیر واز another as you mentioned کووڈ آ گیا. کووڈ جو ہے is one of the biggest crisis of our generation, if I may say so. Sure. Not only as CEO, as anybody, as human being. ہماری لائف ٹائم میں اسپینش فلو آیا تھا 1918 کے اندر, اور تقریباً 100 سال کے بعد یہ کرائسس آیا ہے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ اگلا اس طرح کا ہیومینٹی پہ کرائسس 100 سال کے بعد ہی آئے, پہلے نہ آئے. بٹ سو ہماری لائف ٹائم کا ایک بہت بڑا بگیسٹ کرائسس. مجھے یہ بتائیے کہ لیڈر ان کرائسس, جب کرائسس آ جاتا ہے تو کرائسس کو کیسے اوور کم کیا جاتا ہے؟ ہمیں وہ چیز بتائیں کہ CCL کی جو کیا سکسیس سٹوری ہے کووڈ کے حوالے سے, اور خاص کر ہیومن ریسورس کے حوالے سے کہ کوئی لوگوں کو, بہت لوگ کمپنیز میں لوگوں کو ریسٹرکچر کیا, لے آفس کیا, اور بہت لوگوں کی جابس گئیں. لیکن دوسری طرف سے ایک یہ بھی پرسیپشن ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے بہت پیسے کمائے, اور کیونکہ سارا کچھ بند تھا, سوائے فارما انڈسٹری چل رہی تھی. پھر اس کے بعد ہمارے پچھلے ہیلتھ منسٹر صاحب نے 500% اس کی پرائسز بھی بڑھا دیں. تو ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہیلتھ فارما نے نا بہت زیادہ اپنے نا ہاتھ نا اس میں اس گنگا سے فائدہ اٹھایا ہے. اس کی میتھ کیا اور اس کا ریئلٹی کیا ہے سر؟ اعجاز صاحب, تھینک یو فار دس ٹف کویشچن. میں اپنا پرسپیکٹو سے کچھ چیزیں آپ کو, جیسے ہی کرائسس ہٹ ہوا, سو CEO کا کام جس طرح آپ کو بھی مجھ سے بہت بہتر آئی کرائسس میں, اور میں نے ہمیشہ زندگی میں سیکھا ہے, میں نے اپنی بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کی, کہ کرائسس میں آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے فوکس کی, کامنس کی. بیکاز کوئی بھی جو کرائسس ہے وہ کرائسس تو اپنی جگہ رہے گا, وہ آپ سے باہر ہے, اس میں کوئی چیز آپ کی کنٹرول میں ہے اور میجورٹی چیزیں آپ کی کنٹرول میں ہیں ہی نہیں. سو اگر آپ پریشان ہوں گے, اسٹریس میں آئیں گے, تو وہ صرف سچویشن کو خراب کرے گا. سو سب سے پہلا جو میرا آرڈر آف بزنس تھا کہ وی سیٹ ڈاؤن ود دی لیڈرشپ, جتنی میرے ڈائریکٹ رپورٹس تھے 7-8, ان کے ساتھ ہم بیٹھے اور ہم نے بیٹھ کے 3-4 پرنسپل ڈیسیجن. پہلا ڈیسیجن ہم نے یہ لیا کہ جی یہ کرائسس جو ہے یہ ہیلتھ کرائسس ہے. ایز اے ہیلتھ کرائسس فارماسوٹیکل انڈسٹری کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے ایز اے فرنٹ لائن انڈسٹری. فرنٹ لائن پہ ہمارے ہیروز تھے میڈیکل, یعنی ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ہاسپٹل اٹینڈنٹس, ہاسپٹل گارڈز, جنہوں نے اس کا برنٹ فیس کیا. اور ہم ان کے شانہ بشانہ, کیونکہ ہم نے وہ چیز پرووائڈ کرنی ہے جس سے انہوں نے لوگوں کا علاج کرنا. سو ایز این انڈسٹری اگر آپ دیکھیں تو فرنٹ لائن انڈسٹری فارماسوٹیکل. میں نے اس وقت پرسنلی PPMA کے جتنے ہمارے عہدے دوران تھے ان سے بھی بات کی اور اپنی ٹیم سے بھی بات کی کہ دیکھیں اس کرائسس میں ہر ملک کو اپنی فارما انڈسٹری کی ضرورت ہے.
اور ہمیں بھی اپنی ملک کے لیے اس وقت آ گیا ہے ارسپیکٹو آف. آپ نے پیسے کی بات کی, میں اس پر تھوڑی دیر تک آؤں گا, لیکن پہلے یہ ہمارا پہلا ریئیکشن. سو جب ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے, اور کووڈ میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں کہ یہ جو ڈائبٹیز والے ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہوں گے, کارڈیو ویسکولر جن کو ہارٹ ڈیزیزز ہیں, وہ دل کی بیماری ہیں, وہ زیادہ ولنریبل ہوں گے. اور ہماری کمپنی جو ہے یہ فور فرنٹ پہ ہے, ٹاپ 3-4 کمپنیز کے اندر ہے پاکستان میں, جو کہ کارڈیالوجی کی اور ڈائبٹیز کی, نیورو سائیکیٹری کی, ذہنی بیماریوں کی دوائی بناتے ہیں. سو ہمارا سب سے پہلا خیال یہ تھا میرا, اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, ہمارا مشن ہے ٹو انیبل ہیلدی ہیپی لائفس. اور ہمارا پہلا کام یہ تھا, یا سوچ یہ تھی بیٹھ کے جو ہم نے لیڈرشپ ٹیم سے کہا کہ جی جو لوگ ڈپینڈنٹ ہیں ہماری دوائیوں, اگر اس میں کہیں پہ شارٹیج آئی یا کسی قسم کا بھی گیپ آئے یا دوائیوں کی ترسیل میں ان کو مسئلہ ہوگا ان کے گھر کے پاس, تو دے آر مور ولنریبل ٹو کووڈ. سو ان کے لیے پہلا آرڈر آف بزنس. تو ہم نے یہ فیصلہ اس وقت کیا تھا کہ ہمیں اے پی آئی مہنگا ملے, ہمیں اس کو ایئر لفٹ کرنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, ہم دوائی شارٹ نہیں ہونے دیں گے, ایک. اور دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جی یہ ٹائم ہمارا, جو ہمارا اس وقت کا فیصلہ تھا کہ اس کو ہم نے فوکس نہیں کرنا کہ یار ہمیں پروفٹ ہے یا نہیں. سو ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا, اور میں پی پی ایم اے کا بھی مشکور ہوں جو پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن ہے. ہم نے آپس میں بھی بات کی تھی کہ جی کوئی دوائی جو ہے جو پاکستان میں بن رہی ہے وہ 1 روپیہ مہنگی نہیں بکے گی کسی بھی سٹیج پہ, نہ وہ شارٹ ہوگی. اس کے بیچ میں آپ کو آئیڈیا ہے کہ انڈیا سے اے پی آئی کی شارٹیج ہوئی, چائنا میں اے پی آئی مہنگا ہو گیا ایکچولی, کیونکہ ساری دنیا کو وہ چاہیے تھا. آپ کو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو میئر تھے نیو یارک کے, وہ ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی جو ماسک ہمیں 50 سینٹ کا ملتا تھا وہ $60 کا ملتا. تو ساری دنیا نے, چائنا نے پیسے کمائے, ایک چیز 50 سینٹ کی تھی وہ $7 کی بیچی. سی سی ایل فارماسیوٹیکل نے ایک دوائی 1 روپیہ کہیں نہ مہنگی بکنے دی نہ مہنگی ٹرانسپورٹ. یعنی ہم نے اپنے جو چینل پارٹنرز ہیں ریٹیل فارمیسی پہ, اور ہم نے انشور کیا کہ فارمیسی پہ بھی تھرو مسٹری شاپرز کے جی وہ دوائی مہنگی نہ بکے کہیں پہ, ڈسکاؤنٹ ہی کسی کو ملے, اپنی ریٹیل پرائس سے دوائی مہنگی نہ. اس کی وجہ سے سو یہ ہمارا پہلا جو تھا. اچھا, اس میں آپ نے پی پی ایم اے کا ذکر کیا, مجھے ڈرائب کا بھی ذکر کریں, کیونکہ آپ کی جو انڈسٹری ویری ویل ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے, اور اس میں تو ایک پینی بھی اوپر نیچے نہیں کر سکتے وداؤٹ ڈرائب. ڈرائب کا کیا رول رہا ہے اس پینڈیمک میں؟ اور انہوں نے, کیونکہ وہ آپ کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ایک باڈی ہے, اس نے کیا بینیفٹ دیا. لیکن یہاں تو اپوزٹ ہے, ریالٹی یہ ہے کہ سر جیسے چینی آٹا لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہوئے تھے, اسی طرح ایک اتنا لوگ پروفیٹیئرنگ کیا ہے, لوگوں نے اتنے پیسے کمائے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دا پبلک سر. اور ڈرائب نے کیا کیا, اور 2 منسٹر سر اس میں فارغ ہو گئے سر ہیلتھ کے, میں نام بھی اب لوں گا. اب اس میں کیا ڈرائب کا رول تھا, منسٹری آف ہیلتھ کا کیا تھا, اور ایز اے فارما پی پی ایم اے کا کیا تھا رول؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ کوشچن. میں ڈرائب کی پہلے بات کر لیتا ہوں, پھر میں اپنی تھوڑی سی ہیومن ریسورس والی سائڈ جو آپ کے پچھلے کوشچن میں رہ گئی تھی وہ ایڈریس کروں گا. جی جی سر. سو ڈرائب کا آئی تھنک کہ دیکھیں, ڈرائب اس زمانے میں جو, اور مجھے یاد بھی ہے کہ پی پی ایم اے نے ڈرائب کے ساتھ رابطہ کیا, ہمیں ڈرائب سے ایک ہی فیسیلیٹیشن چاہیے تھی کہ جی جو ہمارا ای پی آئی ہے, کیونکہ ہم یہ فورسی کر رہے تھے کہ اے پی آئی جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا, کیونکہ وہ چائنا سے آتا ہے یا انڈیا سے آتا ہے. اور انڈیا سے اس زمانے میں, اس سے ذرا پہلے اگر آپ ریکال کریں تو ہماری ایک تھوڑے سے حالات کشیدہ ہوئے تھے جس میں ایک پلین بھی شوٹ ڈاؤن ہوا تھا. تو وہاں سے پاکستان کی فارما انڈسٹری نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم انڈیا سے چیزیں اس وقت کہ نہیں خریدیں گے اور نہیں بزنس کریں گے, جب ہمارا, اگرچہ ہمیں گورنمنٹ نے الاؤ کیا خریدنے کا, ریلائنس زیادہ چائنا پہ. سو ڈرائب کا رول اس زمانے میں فیسیلیٹیٹر کا تھا. ڈرائب نے کہا کہ جی آپ کو, اگر آپ یہ دیکھیں کووڈ میں جو میڈیسن چاہیے تھی, یعنی 2-3 دوائیاں, ایک انجیکٹیبل دوائی ہے, ایک اورل ہے, ڈرائب نے اس کو ایمرجنسی بیسس پہ رجسٹر کیا. اور پاکستان واحد کمپنی ہے, اور دنیا بھر میں آپ نے بی بی سی سی این این پہ ایک انجیکشن ہے, اس کا میں وہ ریمڈیسیویر کہلاتا ہے, اس کا برانڈ نیم نہیں میں لینا چاہوں گا, تو وہ بی بی سی پہ مین نیوز آئی تھی کہ یار یہ میجر انجیکشن ہے. پاکستان میں
ہماری کمپنی نے وہ نہیں کیا تھا. پاکستان میں 10 کمپنیز نے وہ انجیکشن بنا کے سپلائی کرنا شروع کیا پاکستان کے اندر لوکل لیول پہ, ناٹ امپورٹڈ فرام US بٹ لوکل. اور ڈرائیو نے اس کو فیسیلیٹیٹ کی. اگر آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں پاکستان میں تو پاکستان پہ اس طرح کا امپیکٹ نہیں آیا جس طرح دنیا کے بڑے بڑے ایون ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ہے. تو ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فارما انڈسٹری کا اور ڈرائیو کا بھی تھا کہ جی انہوں نے جلدی رجسٹریشن دی. اپنا نارمل پروسیس دوائی میں 2 سال لگتے ہیں ڈرائیو میں رجسٹر ہونے میں جو سائنٹیفک ڈیٹا چاہیے. سو ڈرائیو نے اس زمانے میں فیسیلیٹیٹ کیا انڈسٹری کو. 10 کمپنیز نے وہ انجیکشنز بنائے فرسٹ ویو میں, سیکنڈ ویو میں, تھرڈ ویو میں. ایک آدھ ملٹی نیشنل کمپنی تھی, اس کا ایک انجیکشن مہنگا بکا, اگر آپ کو یاد ہو. ایک ہمارے منسٹر بھی آئے تھے کہ انہوں نے 4 لاکھ تک کیا. لیکن یہ جو انجیکشن ریمڈیسویر ہے یہ کہیں بھی 1 روپیہ مہنگا نہیں بکا, بیکاز 10 پاکستانی کمپنیاں ہمارے علاوہ, ہم نہیں بنا رہے تھے بٹ وہ 10 کمپنیاں بنا. سر ایک چیز ہے HR آپ نے اس کا مکمل کر دیں. HR کی لے آفس ہوئی اس سارے کووڈ میں کیونکہ بڑی کمپنیز نے بندے اور کچھ کمپنیز نے ہائر بھی کیے. CCL کی کیا پریکٹسز رہیں؟ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا 2 چیزیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا یہ ایک اسٹیٹڈ گول تھا کہ جی ہم دوائی شارٹ نہیں ہونے. اس کا مطلب تھا کہ جی ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ چلتی رہے گی اگر ہمیں دوائیاں شارٹ نہیں ہونے دیں. اور ہمارا پروڈکشن کا اسٹاف جو ہے جو ہمارے وہاں پہ فرنٹ لائن پہ سپروائزرز ہیں ایکسیٹرا ہیں, ورکرز ہیں, وہ آئیں گے. ان کے لیے ہم لوگوں نے اسپیشل گورنمنٹ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے پرمیشن دی, موومنٹ کی. ہم نے ان کے کووڈ چونکہ تھا ان کی زندگی بہت عزیز تھی ہمیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسرا پریشر جو تھا ہمارے اوپر وہ تھا کہ جی ہمارے ہیڈ آفس میں جو باقی اسٹاف ہیں کیا ہم ان کو رسک میں ڈالیں جنہوں نے پروڈکشن نہیں کرنی. ایک جو ڈائلیما کہہ لیں اس کو آپ, ایتھیکل ڈائلیما جو میں محسوس کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک جو ہمارے ورکر ہیں یا مزدور ہیں اور سپروائزر ہیں پروڈکشن میں ان کو بلائیں, اور ہیڈ آفس میں جو ہمارے آفیسرز ہیں یا سینئر ایگزیکٹوز ہیں ان کو ہم گھر بھیج دیں. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو اننیسیسری رسک میں ڈالیں کیونکہ اگر انہوں نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے تو وہ کووڈ پہ ایکسپوز ہوں. تو اس میں جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی, ایک ایز اے لیڈرشپ ٹیم آئی انیشیٹڈ دیٹ اینڈ آئی گاٹ سپورٹ فرام آل آف مائی لیڈرشپ ٹیم. ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جی ہم جو لیڈرشپ ٹیم ہے یعنی CEO اور جو میرے 8 ڈائریکٹ رپورٹس ہیں وہ ہم جب تک ہمارے مزدور فیکٹری میں آئیں گے اور کام کریں گے تو ہم بھی گھروں سے روز آئیں گے. سو ادر دین می, سو اعجاز صاحب مارچ 8 کو جب لاک ڈاؤن ہوا تب سے لے کے پچھلا جو منڈے گزرا ہے وہ پچھلا منڈے میری پہلی چھٹی. اوکے, مطلب نو آف ڈے فرام 8 مارچ 2020 سے لے کے پچھلے سال مطلب اس آج تک میں نے کوئی ورک فرام ہوم نہیں کیا. آئی کیم ٹو آفس فزیکلی ایوری ڈے. آئی وینٹ ٹو مائی پروڈکشن ٹیم ممبرس کیونکہ ہمارے مزدور اور ہم نے ان کے لیے اہتمام کیا تھا کہ بسوں میں باقی جگہ ماسک کووڈ سوشل ڈسٹینس. حالانکہ آپ کے بیچ میں طبیعت بھی خراب ہوئی تھی. جی یو آلسو گاٹ جو کیا مجھے کووڈ تو نہیں تھا, وہ فالس کیئر تھا, وہ فلو تھا. لیکن اور میں شکر گزار ہوں اپنی جو مینجمنٹ ٹیم ہے جن کا ساتھ مجھے حوصلہ تھا. تو ہمارے ہیڈ آفس میں ہمارے جو میجورٹی اسٹاف تھا وہ آف تھا, ورک فرام ہوم تھا. صرف لیڈرشپ ٹیم روز آتی تھی اور ہمارا پروڈکشن کے لوگ, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, ہمارے سپروائزرز جو 25 سال سے آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں, 30 سال سے, اور جونیئر پوزیشنز کے اوپر. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا چھوٹا سا کنٹریبیوشن تھا سوسائٹی کے لیے. کسی کو اس کا پتا ہو, لے آف تو کوئی نہیں ہوا نا ڈیورنگ دا ہول کووڈ, کوئی لے آف نہیں ہوا. ہم نے کچھ کمپنیز نے سیلریز ریڈیوس کی تھی, CCL نے وہ بھی نہیں کی. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کے بیچ میں بونسز بھی دیے تھے جو ڈیو تھے سارے اپنے اسٹاف کو. ہماری پروفیٹیبلٹی کمپرومائز ہوئی تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوئسٹ ہوئی تھی. اور اس میں میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں ان کی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی ان سارے ڈیسیجنس, کیونکہ آبویسلی دے آر دا
major sponsors of the ڈاکٹر صاحب کووڈ کے حوالے سے ویکسینیشن کے حوالے سے آج کل بہت ان ہے کہ سارے لوگوں کو کیا جا رہا ہے, ادھر سے ویکسین نہیں مل رہی, لوگ کووڈ سینٹرز میں جا کے ذلیل ہو رہے ہیں, خاص کر وہ والی ویکسین جن لوگوں نے ٹریول کرنا ہے باہر, وہ تو بہت ہی بیچارے اخبار ہو گئے کہ واٹ از دا سولوشن گورنمنٹ لیول پہ کیا مسئلہ ہے کہ ویکسینیشن کا انہوں نے بڑا ڈرائیو چلائی, اب جا کے اس پہ بریکیں لگ گئیں. اور سیکنڈ میرا پارٹ ہے ٹیسٹنگ کے اوپر, کیونکہ جی ہمارا ریٹ اتنا ہو گیا, زیادہ ہو گیا سر, 6,500-7,000 روپے کی ٹیسٹنگ ہے, ایک فیملی کا کرایہ تو 50,000 روپے تو ایک بیچارے کا غریب آدمی کو پڑ جائے, تو ٹیسٹنگ فیسلٹی بھی کوئی نہیں ملی بھی کسی پاکستانی کو. کیا چیلنج ہے؟ کیا پی پی ایم نے سوچا کہ یار ایک ہماری میس ٹیسٹنگ ہو, ہمیں ریئل ٹائم پتہ چلے کہ کتنے ہمارے جو ہیں وہ لائیو کیسز ہیں, اور اس کے بعد ویکسینیشن کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ اب ویکسینیشن میں بھی چیلنجز آ رہے ہیں, اور کیا میسیج دیتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے بھی آپ اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے؟ پہلے تو میرا سب کو, اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی جب بھی کبھی سنیں گے یا ابھی سن رہے ہیں کہ ویکسینیشن از دی اونلی ہو. ویکسینیشن تو سب کو, مجھے جو دوسری ڈوز لگی تھی وہ 14 اپریل کو لگی تھی ویکسینیشن کی, اور میں نے جو چائنیز اویلیبل تھی ویکسین وہ لگوائی تھی. میرا پرسنل ایکسپیرینس تو بہت اچھا ہے. میں نے ایکسپو سینٹر میں ہی لاہور میں جا کے ویکسینیشن کروائی ہے, اپنے فادر کی بھی وہیں کروائی تھی. میری فیملی ایلیجیبل نہیں تھی اس وقت, میں ہیلتھ کیئر تو میں نے ان کے لیے, اپنے فیملی کے لیے جو پیڈ ویکسینیشن بیچ میں ہوئی تھی وہ کروائی تھی. سو میرا اپنا جو ایکسپیرینس رہا ہے ویکسینیشن کا کہ گورنمنٹ کی جو ڈرائیو ہے وہ بہت اچھی. یس, دیکھیں کہیں پہ بھی یہ جو تھوڑے سے چیلنجز ہیں یہ چائنا میں بھی دیکھنے میں ملے. سو اگر کسی ایک سینٹر کے اوپر کوئی بیکاز آف اینی سچویشن رش زیادہ پڑ گیا یا کچھ اور ہو گیا, آئی تھنک کہ وہ ہمیں ایز اے نیشن بھی تھوڑا سا, میں اپنا بھی محسوس کرتا ہوں, نیشن بھی ہمارے اندر تھوڑی سی پیشنس اور صبر شاید اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہونا چاہیے سوسائٹیز کے اندر. تو آئی تھنک کہ ہم بعض دفعہ لائن میں کھڑے ہونے میں یا کوئی چیز جلدی نہیں ملتی یا ہمیں 2 دفعہ آنا پڑے تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے. آئی تھنک کہ یہ گورنمنٹ کا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ بہت اچھا رہا. کہیں پہ ضرور ہوئے ہوں گے اکا دکا واقعات یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ بائی اینڈ لارج جو ہے ویکسینیشن, اب اس میں اگر آپ کی چوائس ہے, سو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے, میں نے چائنیز ویکسینیشن لگوائی ہے, اب خود بھی لگائی ہے, جو گورنمنٹ نے لگائی تھی اپنے والد صاحب کو بھی وہی لگوائی ہے. سو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ یار اگر کسی ملک میں خاص ویکسینیشن مجھے چاہیے تو شاید میں وہاں نہ آ جاؤں, کوئی اتنی مجبوری نہیں مجھے جانا, بٹ میرے لیے سب سے پہلے اپنی فیملی کو سیف گارڈ کرنا, اپنی آرگنائزیشن کو. تو میں, ہمارے جو فیلڈ میں جتنے اسٹاف ہیں وہ ماشاء اللہ 100% ویکسین. سر یہ ٹیسٹنگ کے اوپر بھی اگین بہت بڑا ایکسپینسو ہے, ٹو ایکسپینسو ہے. غریب آدمی اپنی فیملی کی ٹیسٹنگ کراتا ہے تو 50,000 روپये ایک بندے کا 5-7 ہزار روپये چاہیے. اس کے اوپر جو کٹس تھیں یہ بھی اویلیبل ہونی چاہیے تھے, یہ بھی سینٹر بننے چاہیے تھے کہ وہ بھی ٹیسٹنگ کراؤ, فری کراؤ. صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے. آئی تھنک کہ میں اس پہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ کا فوٹے ہے. ہیلتھ کیئر میں ایز اے ہول اگر آپ دنیا بھر سے کمپیئر کریں تو ہماری اسپینڈنگ بہت کم ہے. ٹھیک, بجٹ ہی نہیں ہے ہمارا جو بجٹ ہے. آئی تھنک کہ مجھے یاد ہے اس وقت جو آف ہینڈ میں یاد کر سکتا ہوں کہ نائجیریا جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی کا 9%, بجٹ کا 9% ہیلتھ کیئر پہ آف دیئر جی ڈی پی از بجٹڈ, اور وہ اس کو اسپینڈ کرتے ہیں. اسی طرح ترکی ہے وہ 4% کرتا ہے, میرا خیال ہے بنگلہ دیش زیادہ کرتا ہے. ہمارا ہیلتھ کیئر پہ اسپینڈ ایز اے نیشن بہت کم. اب وہ جو ہے اس میں آپ کو, میرا یہ خیال ہے اگر جس طرح آپ نے سی او کہا کہ گورنمنٹ کے پاس بھی پرائرٹائزیشن ہے کہ انہوں نے پرائرٹی کیا کہ جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ. اگر آپ یہ دیکھیں دوسری طرف اگر ٹیسٹنگ فرض کریں, میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات رکھوں کہ جی نہیں بھی ہوئی, نہیں اویلیبل کی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے اکراس دا بارڈر اسکیئر دیکھا, آکسیجن کا اسکیئر, ڈاکٹرس کا اسکیئر, ڈاکٹرس کی ڈیتھ, لوگ باہر ہیں, آپ کو کوئی ایسا سین ڈسپائٹ کہ ہیلتھ کیئر کا بجٹ نہیں تھا تو ہیروئک ایفرٹ تھی گورنمنٹ, جو گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں ان کی, گورنمنٹ اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں ہمیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے جہاں پہ کریڈٹ ہو. سو اگر ٹیسٹنگ نہیں ہو سکی ٹھیک ہے, ہو جاتی بہت اچھی بات, لیکن ہمیں آکسیجن کی شارٹیج کہیں نہیں دیکھنے کو ملی, ہمیں وہ لمبی لمبی لائنیں ہاسپٹلس میں نہیں دیکھنے کو ملی جو ہم نے اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھی, اور وہ لوگوں کو سسکتے بلکتے ہوئے
ہاسپٹل بیڈ کے لیے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ بہت اللہ کا بڑا کرم ہے اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی چیز اعجاز صاحب رہ ہی جائے. سر 3 ایسی چیزیں بتائیں اس آپ کے سیشن کے حوالے سے. بینگ اے ڈاکٹر, میں تو اوکے ڈاکٹرز کی اوکے مسیحا ہم تو کہتے ہیں اس کو, اور ایک اوپر ایک فارماسیوٹیکل کو آپ لیڈ کر رہے ہیں. 3 ایسی بیسک بتائیں SOPs اپارٹ فرام کہ جی آپ نے ہینڈ سینیٹائز کرنے ہیں یا ماسک لگانا ہے. 2-3 ایسی چیزیں بتائیں کہ جو ہماری لائف اسٹائل کا حصہ ہوں. ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پروفیشنل ڈاکٹر کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ پہلی چیز تو ایز اے ہیومن آئی تھنک کہ ہمیں تحمل مزاجی کی بہت ضروری ہے. اوکے. آئی تھنک ہم اپنی سڑکوں پہ دیکھیں, ہم کہیں دیکھیں. مجھے اتفاق ہوا ساری دنیا پھرنے کا, 20-25 ملکوں میں جانے کا, اور سوسائٹیز کو بھی قریب سے دیکھنے کا. ایک آدھ دفعہ مجھے ایسا بھی اتفاق ہوا کہ ایک بلیزرڈ میں ایک فارن ملک کے اندر لوگ پھنس گئے اور ایک ہی بیکری تھی, ایک بیکری چھوٹی سی, ہر طرف تھا, اور اسی کے پاس کھانے کی جو چیز تھی وہ تھی, اور بے شمار لوگ, ان کی گاڑیاں رک گئیں, سنو کا طوفان تھا وہ آ گیا. آپ اجازت صاحب یقین مانیں اس دکان کے سامنے لائن لگی ہے, کسی نے لائن کراس نہیں کی. دکاندار نے 1 روپے کی چیز بڑھائی نہیں قیمت اپنی, جس کو جو ملا اس نے جا کے لے لیا اور سب کو چیزیں. ہم ٹریفک میں اگر پھنسے ہوں کسی جگہ تو ہم 4 لینے بنا لیتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک پہلا جو ہے تحمل مزاجی میرا خیال ہے. ایک اور چیز جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے شکر گزار. بہت ساری چیزیں ہیں, ہر کسی کو ہر چیز نہیں. بہت سارے وہ جس طرح کہتے ہیں نا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش بتا ہوتی ہے. تو جو آپ کو کسی کو بھی, ہم کسی بھی لیول پہ ہوں, میں بھی ایک مڈل کلاس سے ہوں, میں نے آپ سے اپنی اسٹوری شیئر کی. ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہمیں اللہ میاں نے صحت دی, آئی تھنک کہ اس سے بڑی نعمت دی. سو آئی تھنک کہ یہ بہت اہم ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ہارڈ ورک. ایمانداری اور ہارڈ ورک کو میں اکٹھا رکھوں گا, انٹیگریٹی اینڈ ہارڈ ورک. آئی تھنک کہ ہمارا, چاہے ہم ایک مزدور ہیں, چاہے ہم CEO, اپنے کام کے ساتھ کمٹمنٹ, انٹیگریٹی اور اس میں محنت. یہ تو آپ نے سیکرٹ آف سکسیس بتا دی اپنے. میرا کائنڈ آف یہ آپ کی ایک ریسیپی ہے. مطلب ایک سب سے پہلے آپ نے بولا ٹالرنس, تحمل جسے ہم بول رہے ہیں. دوسرا آپ نے بولا انٹیگریٹی اینڈ ہارڈ ورک, اور انٹیگریٹی اینڈ ہارڈ ورک, شکر گزاری اور ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ. یہ سب سے بڑا. سر زندگی میں مشکل فیصلے ڈاکٹر صاحب کون کون سے کیے؟ کیونکہ لائف آف اے CEO جو ہوتی ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. صبح دوپہر شام فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اپنی اس پوری پروفیشنل جرنی میں سنس یو جوائن دس فارما انڈسٹری اب تک کون سے 2-3 فیصلے مشکل کیے؟ ہمیشہ جو مجھے مشکل فیصلہ لگا ہے وہ جب کسی ساتھی کو ہمیں سپریٹ کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشن. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے. سب سے ٹفسٹ جو مجھے زندگی میں چیز لگتی ہے وہ ایک مشکل فیصلہ اوبیسلی تھا جب میں نے ٹرانزیشن کیا, کلینکل پریکٹس چھوڑ کے فارما میں آیا. بٹ وہ مجھے اتنا مشکل نہیں لگا تھا اس وقت. جو اب مجھے جو کوئی بھی, اور یہ اس پارٹ آف مائی جاب کہ ہمیں ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جب کبھی ہمیں کسی انڈیویجول کو یا زیادہ لوگوں کو سپریٹ کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشن. سر آپ ایک استاد بھی ہیں, میں یہ بھی آپ کا ایک رول ہے. آپ نے ایک اپنا یونیورسٹی میں کافی سال پڑھایا بھی ہے. تو بینگ اے ٹیچر, کیونکہ CEO کا رول ایک ٹیچر کا بھی, ایک مینٹور کا بھی ہے. تو آپ اپنی جب اسٹوڈنٹس کو جاتے ہیں اپارٹ فرام در سلیبس, کون سی ایسی چیزیں سمجھتے ہیں کہ ایک کمپیٹنس ہونی چاہیے کہ جب یہ بچہ جب کسی کمپنی میں جاب کے لیے جائے تو یہ بیٹا یہ تم نے 3 سکلز یا کمپیٹنس ڈیولپ کر کے جانی ہے, وہ کیا ہے سر؟ پہلی چیز تو ایک تھوڑا سا آپ سے میں سیکرٹ شیئر کر لوں کہ میں جب پڑھانے گیا تھا تو اس کی نیت پڑھنے کی تھی. نیت پڑھنے کی, مطلب پڑھانے کی نہیں تھی, پڑھنے کی, خود سیکھنے کی تھی. تو آئی تھنک کہ لرننگ جو ہے میرا, جو میں نے جتنا میں نے دیا ہے ینگر جنریشن کو, میں اس سے زیادہ میں نے ریسیو کیا میں نے وہ انڈیویجول سے. تو مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے. یہ 2 وے ہے, یہ 2 وے کا پروسیس ہے. آئی تھنک کہ ہم جو ایڈلٹ لرننگ ہے وہ ہے ہی 2 وے. ٹرو. ہم تو مجھے اس میں کوئی اور نہیں ہے
کہ میرے جو بھی اسٹوڈنٹ تھے وہ کسی نہ کسی ایریا میں مجھ سے بہت بہتر تھے. ویری گڈ. بہت سیکھنے کا وہ موقع ملا. سو آئی تھنک کہ میں ایک ہی چیز سمجھتا ہوں, اگین میں وہی چیز کہوں گا کہ لرننگ ایٹیٹیوڈ. ہم سارے لائف لانگ اسٹوڈنٹ, ہم آج سیکھ رہے ہیں, آج آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے. ابھی ہمارے آڈینس میں آئی ہیڈ ون آف مائی چائلڈہڈ ہیروز اف آئی مے سے دیٹ, جاوید اقبال صاحب, جو آپ نے جب بات کی تو آج ان سے کیا بات, 4 باتیں ہمیں سیکھنے کو. میں نے اپنے اندر ایک اور ایڈ کیا آج کی. اچھا, میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بہت اتفاق ہوا. آپ نے اس انٹرویو سے پہلے جو چند بات چیت کی تھی وہ میرے لیے بہت سارے بڑی لرننگ اپرچونیٹی تھی وچ آئی یوز ایوری ڈے. سو اسٹوڈنٹس میں آئی تھنک کہ لرننگ انڈرسٹینڈنگ کہ یار ہم سارے سیکھ رہے ہیں. ہم جس طرح آئی تھنک کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ وی آر آل, آئی ایم جسٹ اے گرین آف سینڈ آن دا بیچ آف دی اوشن آف نالج. سو ہم تو نہ کسی قابل ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم تو ذرا بے نشاں ہیں سر. لیکن میرا سوال یہ ہے کمپیٹنسز کے حوالے سے, کیونکہ بچوں کے پاس ڈگریاں آ گئیں لیکن قابلیت یا کمپیٹنس نہیں آیا. جب آپ سی او کے طور پہ جب بیٹھتے ہیں, جب مینجمنٹ ٹریننگز کا پروگرام آپ کا ہائرنگ ہوتی ہے یا کسی بھی بڑے ادارے میں سر, تو وہ ان بچوں کا جو ڈگری ہے اس کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے. اب پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں قابلیت کیا ہے, تمہارے اندر کمپیٹنس, سیٹ آف کمپیٹنس کیا ہے. وہ 3 کمپیٹنس کیا ہیں جو کمپنیاں لک فار ان ینگ پیپل؟ دیکھیں جی, مجھے جنرلی تو آئیڈیا نہیں, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایٹیٹیوڈ. ویری گڈ. دیئر اپروچ ٹورڈز از دا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو. کیونکہ اگر کسی کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تو وہ پریشانی میں, کرائسس میں, جس طرح آپ نے کہا کہ ہر چیز کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے. یہ جس طرح اللہ میاں نے بیماری کے بارے میں بھی کہا کہ جی ایسی نہیں ہے جس میں شفا نہیں ہے, تو ہر سچویشن کے اندر اچھی چیز ہوتی ہے, بری چیز ہوتی ہے. زندگی کے اندر اچھی چیزیں ہیں اور تھوڑے سے ڈیفیکلٹ راستے ہیں. سو اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ, نمبر 1 ایپٹیٹیوڈ. نمبر 2 ابیلٹی ٹو لرن, سیکھنا. کسی کا یہ سمجھنا کہ جی مجھے کانسٹنٹلی سیکھنا ہے, وہ بہت اہم ہے. کیونکہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو وہ چیز سیکھے گا تو نئی چیز کر سکتا ہے. کوئی مجھے بھی ڈیلی بیسس پہ نئی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اگر میں سیکھوں گا نہیں اپنے آس پڑوس میں تو میں آگے کچھ کر نہیں سکتا. میرا وہی جیسے ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ یہ زندگی کا اور سیکھنے کا سفر ایسے ہے جیسے آپ ایک پول کے اوپر چڑھ رہے ہیں, جس دن آپ رک گئے آپ نیچے سلپ کرنا شروع کر دیں. سو دیٹ از دی سیکنڈ تھنگ. تھرڈ از ہارڈ ورک. اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. محنت. جو شارٹ کٹس ہیں وہ نہیں. بہت سارے بچوں کو میں دیکھا ہوں شارٹ کٹ بھی میں بھی بہت زیادہ محنت ہے. مجھے لگتا ہے کہ شارٹ کٹ میں محنت زیادہ لگتی ہے. مجھے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یہ ایک فقیر ہے سڑک پہ, وہ دیکھیں یہ محنت, یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ تو سب سے اچھا کام ہے, میں اتنی محنت کرتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یار وہ جو سارا دن دھوپ میں 35 ڈگری میں کھڑا ہوا اس کے بعد اس سے زیادہ محنتی, مطلب میں یہ کچھ نہیں صحیح انالوجی ہے, صحیح انالوجی ہے, کچھ نہیں کر رہا. لیکن میں ایک اور ایک دفعہ میں والدہ کا چھوٹا سا کوٹ آپ کی اجازت سے, تو وہ کپڑے استری کر رہی تھی اور میں میٹرک کی پڑھائی کر رہا تھا. اور جس طرح ہوتا ہے ہم بھی تھوڑا, جس طرح کے بچے آج کل کے ہیں ہم بھی شاید اسی طرح کے تھے. تو میں نے کتاب پھینکی ایک طرف اور والدہ کو کہا کہ اتنی محنت ہے مجھ سے نہیں. تو انہوں نے استری کر رہی تھی, اینڈ اوبویسلی دیز ور ٹف ٹائمس فار اس. انہوں نے استری رکھ دی اور انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ جو میں استری کر رہی ہوں یہ بھی بہت محنت طلب ہے. کوئی شک نہیں, دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں محنت نہ. اور ٹو آل دا مدرس, آلدو فادرس ڈے گزرا ہے, آئی تھنک کہ the greatest gift anybody can have is a mother and knowing their mother, any mother, because they are an inspiration. واحد 24/7 کام ہے جس کی کوئی سیلری نہیں ہے, ہمیں تو چلیں. سو آئی تھنک کہ محنت کرنے میں بہت. سر آپ کا بڑا پیارا بات ہے, میں واصف صاحب کا یہ جملہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ بڑی خوبصورت جو 3 پوائنٹ پائے ڈاکٹر شہزاد نے, کہ ایک ایٹیٹیوڈ جس کو میں کہتا ہوں لرننگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, اور تیسرا ہارڈ ورک نو سبسٹیٹیوٹ. واصف صاحب کہتے تھے کہ جتنی محنت ہم اپنی خامیوں کو چھپانے میں لگاتے ہیں اس سے کم محنت میں
خامیاں دور ہو جاتی ہیں. ہم جتنا اپنے آپ کو کور کرتے ہیں، ڈسپشن میں جاتے ہیں، اپنی بتاتے ہیں کہ ایکچولی اس سے تھوڑی محنت میں ہم اپنی اس خامی کو دور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک اسٹریس از اے فیکٹ آف لائف. آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ایک استاد بھی ہیں، آپ ایک فارماسسٹ بھی، آپ کا رول ہے، چیف ایگزیکٹو کا بھی رول ہے. تو اتنی ڈیمانڈس بڑھ جاتی ہیں، اسٹیک ہولڈرس، ڈریب، آپ کی اپنی ٹیمز، آپ کے جو ڈائریکٹ رپورٹس، آپ کی فیملی. تو ایک سی او کے اوپر اسٹریس کا لیول عام بندے سے ہائی ہوتا ہے. کیسے مینیج کرتے ہیں ڈاکٹر شہزاد کی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ پہلی جو میری کوپنگ اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں آپ کہ آئی ایم این ارلی رائزر. جیسے آپ نے بھی آج بلایا تھا یہ آفس میں، میرے کولیگس کو کئیوں کو یہ آئیڈیا، تو میں صبح 5:45 بجے. یہ لگتا ہے یہ والد صاحب سے فوجی بڑی جلدی اٹھ جاتے ہیں سر. ہاں، یہ ان کو بھی وہ بھی عادت پڑ جاتی ہے. لیکن یہ عادت میں نے بعد میں بنائی. اچھا، بعد میں بنائی ہے، پہلے نہیں. بچپن میں ہم بھی بلکہ کئی فوجیوں کی تو بیگمیں بڑی تنگ ہوتی ہیں، ان کو جلدی اٹھنے آتے ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اٹھ جاتے ہیں. تو بیگم کہتی ہے اب تو تم دفتر نہیں جاتے، اب آرام سے اٹھ جائے. میری بیگم بھی اٹھ جاتی ہیں، وہ بھی اٹھ جاتی ہیں صبح. ویری گڈ، فرسٹ ارلی رائزر. سو اچھا، وہ جو صبح کا ٹائم ہے بڑا برکت والا ٹائم ہوتا ہے. گو ٹو سو تھوڑی سی وہ جو صبح کا ہے وہ میرا پرسنل ٹائم ہے. ویری گڈ. لگتا ہے آپ نے 5 AM کی بک تو نہیں پڑھی رابن شرما کی؟ وہ رابن شرما کو پڑھا ہے، لیکن اس کی 5 AM بڑی، وہ اس میں ہے یہی چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں. لیکن میں 5 AM پہ اٹھ نہیں سکا. میں نے کوشش کی ہے تو میں 5:45 سے پہلے. اچھا، وہ ٹھیک ہے. سو صبح اٹھ کے ایک میرا ٹائم ہوتا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ میرا انڈیویجول ٹائم ہے. دیٹ از ناٹ فیملی ٹائم. دیٹ یور تھنکنگ ٹائم. دیٹ از مائی پرسنل ٹائم. تھنکنگ ٹائم. تھنکنگ کرتے ہیں. سو میں تھنک کرتا ہوں، تھوڑا سا میڈیٹیٹ کرتا ہوں، کئی دفعہ ایکسرسائز کرتا ہوں، کئی دفعہ نہیں بھی کرتا. لیکن دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف دا ریچول، بٹ اے لون ٹائم ود مائی سیلف. وہ صبح تقریباً میں، اور اس کے بعد پھر آئے ریڈ نیوز پیپر. وہ میں بڑا بے چینی سے انتظار کرتا ہوں. 7:30 بجے نیوز پیپر آتا ہے، بعد دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے. بٹ وہ جو میرے صبح کا ٹائم ایک، سو دیٹ از ون آف مائی اسٹریٹجیز. اس کے بیچ میں بہت ساری آئی ریفلیکٹ، اور اپنی بہت سے گیپس پتہ چلتے ہیں. پچھلا دن ریفلیکٹ ہوتا ہے، اگلے دن کا سوچ ہوتی ہے. کچھ پیسفل ٹائم ہوتا ہے پہلے. ٹھیک ہو گیا. سوچیں جو ہے نا، یہ تو فرسٹ آپ کی یہ ہے کہ آپ پلان کرتے ہیں اپنے دن کو پورا پڑھو. دوسرا جو لیٹلی میں نے کیا ہے وہ ہے ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز، ٹیکنگ کیئر آف یور باڈی، کیونکہ اللہ میاں نے آپ کو یہ ویری ٹرو دیا ہے. تیسرا جو چیز میں ریکمینڈ کروں گا وہ ہے وہ اسپریچول سائڈ. چاہے آپ کو اسپریچول سائڈ، چاہے آپ کو دین سے لگاؤ ہے، آپ کو نیچر سے لگاؤ ہے، جو والنٹیئر کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جی. سو آپ یہ ضرور کریں. جیسے ہم ایک زمانے میں اور مائی وائف، ہم دونوں جو ہے وہ بچوں کی جو اسکولز ہوتے تھے، کیا کہتے ہیں، غریب بچوں کے یا کچی آبادی کے، اس کے لیے کیا کرتے تھے. ٹائڈ کڈس ایز ویل، وہ تھوڑا سا والنٹیئرنگ کرتے ہیں بچے. سو ایک اسپریچول سائڈ جو ہے نا آپ کی، اگر آپ دینی ہیں، اگر آپ کو تصوف سے لگاؤ ہے، وٹ ایور، دیٹ از ون آف دا ایریاز. اور ہے فزیکل ایکسرسائز. سو آپ جتنے بھی میں نے اچھے اور سکسیزفل لوگوں کو پڑھا، چاہے وہ سی اوز تھے، چاہے وہ لیڈرس تھے، وہ اپنی ہیلتھ کا بہت خیال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سو یہ کوپنگ اسٹریٹجی. وہ کہتے ہیں کہ بیفور 40 یو ہیو ٹو ٹیک کیئر، یور باڈی ٹیکس کیئر آف یو، آفٹر 40 یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور باڈی. یہ آپ اپنے آپ خیال کرتے ہیں. سر آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے چہرے پہ جو ایک مسکراہٹ، ایک طمانینت، ایک ہیپینس ہے، کیونکہ آج کے اس کووڈ میں یہ بھی کی لرننگ ابھر کے سامنے آئی کہ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بی اے رچ پرسن، ٹرائی ٹو بی اے ہیپی پرسن. کیا راز ہے شہزاد صاحب کی مسکراہٹ کا، اسمائلس کا، ہیپینس کا؟ میرا خیال ہے کہ خیال ہے مین، کیونکہ مجھے اس طور پہ پتہ نہیں ہے، بٹ میرا خیال یہ ہے کہ شکر گزاری یا تھوڑی سی پازیٹیو تھنکنگ. تو میں کوشش کرتا ہوں وہ جو اکمپلشمنٹس ہیں اس کو انجوائے کروں. ٹھیک. لوگوں کی بھی اکمپلشمنٹ بھی انجوائے کروں. یہ چیز بھی میں نے کچھ لوگوں سے سیکھی ہے، اور میں واقعی ٹھیک ہے دلی طور پہ خوش ہوتا ہوں اگر کوئی چیز میں، ورنہ تو حسد ہوتا ہے لوگوں کو بہت زیادہ. ہمارے دوست ہیں، آئی ڈونٹ نو ابھی وہ سن نہیں رہے ہوں گے، وہ انہوں نے ایک اور کمپنی کے سی ای او ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں. پچھلے دنوں ان کا ایک IPO بھی ہوا بڑا زبردست.
تو وہ جب بھی ایسی کوئی نیوز ہوتی ہے اور میں اس شخص کو جانتا ہوں تو میں فون کر کے ان کو رات کو ہم اکٹھے تھے ان کے رات کو ہم اکٹھے تھے تو ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, میں نے آج نیوز پڑھی ہے آپ کی اس کے اندر, تو اپنے لیے بھی خوش ہوں, لوگوں کے لیے بھی خوش ہوں. اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں آپ کے کالگس کی ہیں, فیملی کی ہیں, آس پڑوس کی ہیں, اور دوسرا اپنے سے نیچے, ہم کہیں پہ بھی ہیں اپنے سے نیچے ضرور دیکھیں, نیچے دیکھیں. دنیا میں اس وقت غربت افلاس اتنا ہے, 60% لوگوں کو ایون ہمارے ملک میں جس کو کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے کھانا, سر پانی نہیں ملتا سر, پینے کا پانی نہیں ملتا سر, نیوٹریشن میل نیوٹریشن ہے بہت زیادہ. 60% آف آر پیپل آر ان اے اسٹیٹ آف کرونک ہنگر. تو وہاں پہ اگر ہمیں کھانے کے لیے مل رہا ہے, ہماری بیسک ضروریات پوری ہو رہی ہے, وی آر بلیسڈ, وی آر بلیسڈ. اس کو انجوائے کریں. فوڈ انسیکیورٹی سر ہائیسٹ 111ویں نمبر پہ ہیں فوڈ انسیکیورٹی. وہ میں نے ایک تھوڑا ڈائلاگ کسی بورو کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ جائے گا, کوئی نہ کوئی خواہش بھی ایسی رہ جائے گی, کوئی نہ کوئی حسد بھی رہ جائے گی, کوئی نہ کوئی چھوٹ جائے. آپ جو مرضی کر لیں زندگی میں, آپ یہ کنٹینٹمنٹ ہے, سب سے بڑی دولت ہے. سو آپ جو ہے اس کو انجوائے کرنا ضرور ہمیں سیکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب کا میں ایک جملہ اگین ایک اور ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. آج بڑی خوبصورت بات کی, کہتے تھے واصف صاحب کہتے تھے کہ حاصل کی جو ہوتی ہے نا ناقدری اور لا حاصل کی حسرت, یہ سب سے بڑا سٹریس پیدا کرتی ہے, تو اس سے نکلنا چاہیے. لا حاصل کی جو ہوتی ہے نا وہ حسرت سے. سر آخری چھوٹے چھوٹے 2-3 کویشچن, آج تک کی ڈیٹ میں بگیسٹ اچیومنٹ ڈاکٹر شہزاد کی یو آر پراؤڈ آف. اب میں اس کو اچیومنٹ ہی گنوں گا کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے واپس آیا. آئی تھنک کہ دیٹ از آئی ول اسٹل واہ واہ. اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ہم شاید آخری جنریشن ہے جو اس طرح کے ڈیسیژن لیتے ہیں ماں باپ کے لیے. ماں باپ کے لیے. باقی دیکھیں بہت ساری اکمپلشمنٹس میری رہی ہیں زندگی میں. FSC میں آئی واز آئی ریسیوڈ دا میٹرک میں سلور میڈل. FSC میں آئی واز دی 7th among 64,000. گیٹس میں پروفیشنل اچیومنٹس میں, مطلب یہ پوری ایک لائف آپ کی اچیومنٹس. تو اس میں سے بتائیں تو سر آپ کی ماشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے سر, مجھے پھر یہ بھی بتا دیں کہ آپ خوبصورت بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اور آپ نے انٹیلیجنٹ بھی ہیں, اوپر سے MBBS ڈاکٹر, اور کنگز اینڈ کوئنس کے ساتھ آپ نے پڑھا ہیں. تو سر سچی بتائیں کہ پہلی محبت کب ہوئی؟ وہ جب ایڈٹ کر دیں گے کوئی ایشو نہیں. آپ اس میں بھی چلا دیں. دیکھیں بائی نیچر آئی لائک بیوٹی. واو. بیوٹی چاہے وہ نیچر کی ہے اور نیچر کی کسی بھی فارم میں ہے. تو ہم سب جو ہیں وہ آئی تھنک کہ وی انجوائے ایز مچ ایز وی انجوائے گرینری, وی انجوائے بیوٹیفل فیسز, وی انجوائے اے گڈ کمپنی. آئی تھنک کہ جو اسٹرانگیسٹ ہے, میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے, ابھی بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ایک سنسیئر رشتہ ہے یا ایک اچھا رشتہ ہے یا برا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے ماں. سو آئی تھنک کہ اتنی سنسیئر کوئی محبت کوئی کر نہیں سکتا. اینڈ آئی تھنک کہ دا پرسن دیٹ آئی ایم موسٹ اٹیچڈ ٹو, اور آج بھی مجھے گیپ فیل ہوتا ہے, آئی تھنک کہ دیٹ از جو آپ جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ اوور دا ایئرس رہا ہے جی ایکسیپٹڈ. جی ظاہری بات ہے کہ اسکول کالج میں آپ ہوتے ہیں, آپ کے کرشز ہوتے ہیں, ہمارے بھی تھے. سر ہمیں تو کرش کا مطلب آپ سمجھ آیا سر, پہلے تو سمجھ بھی نہیں آتا تھا. ہمیں بھی سمجھ, ہم آپ ایک ہی ایج کے, تو ہمیں بھی بعد میں سمجھ آیا کہ وہ, اور کالج میں جس طرح آپ نے کہا کنگز اینڈ کوئنز, اینڈ وی ہیڈ ونڈرفل ہیومنز اراؤنڈ اس, کیا بات, انٹلیکچولی ویری گڈ اینڈ ماشاء اللہ. اور اب تو سارے میرا خیال ہے کہ سب کے کئیوں کے بچوں کی بھی شادی ہوں گی, اینڈ مائی وائف از اے ونڈرفل پارٹنر. تو ہم ماشاء اللہ اپنے مطلب ان کی جو آپ کی جو سکسیس میں ان کا بہت میجر کنٹریبیوشن رہا ہے اس پوری جرنی میں. سر مجھے لگتا ہے کہ میری پوری جرنی میں ادر دین مائی فادر جن کا میں نے تذکرہ کر دیا, 2 خواتین کا ہاتھ, ایک میری والدہ کا اور ایک میری بیٹی. ماشاء اللہ. اور ہم نے جب گھر, جو میں نے اپنا ریسنٹلی آپ سے بھی ذکر کیا تھا, گھر بنایا, تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے شمناز. واو, شمناز. سو دیٹ از a combination of my mother's name Shamsa
شمسا. اور مائی وائف's name نازش, تو شمناز. واہ واہ واہ. سو جو میری لانگیسٹ اینڈ گریٹسٹ محبت ہے وہ میری بیگم کے ساتھ ہے, اینڈ آئی تھنک کہ اس میں اتنا ہی کنٹریبیوشن شاید. سر مجھے نا ایک سوال ہے, میں بس کلوزنگ پہ یہ سوال بڑا کرٹیکل ذہن میں آیا. آج کے اس دور میں جو نئی نسل ہے سر, ان کا ایک ریلیشن شپ ایشوز بہت سیریس ہیں, اور یہ جو میں کپلس کی بات کر رہا ہوں جو آج کل, سر 3 ایسی چیزیں بتائیں, 2 ایسے, یہ جو بانڈ ہے ریلیشن شپ کا ایک میاں بیوی کا, یہ کیسے اسٹرینتھن ہوتا ہے, یہ ٹرسٹ کا جو بانڈ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, کیونکہ آج کل تو اتنی ادھر شادی ہوتی ہے ادھر بریک اپس ہو رہے ہوتے ہیں. کیا وہ ہمیں کوئی ایک ایڈوائس کریں گے اپنے ینگ کپلس کو؟ ایک اور سیکرٹ آپ سے شیئر کروں پلیز پلیز. میں اور میری بیگم جو ہیں, سوری میں تھوڑا اپنا پلیز پلیز پلیز, نہیں آئی لو ٹو لسن. میں اور میری بیگم جو ہیں وہ دونوں ایک ہی انسٹیٹیوشن سے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. میں نے شی از اے ڈاکٹر. میں نے 1995 میں گریجویٹ کیا, انہوں نے جوائن کیا جب میں گریجویٹ کر چکا تھا, تو شی گریجویٹڈ ان 2001, 96 میں انہوں نے جوائن کیا. تو میں کراچی تھا, میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں, نہ ہماری کبھی ملاقات ہوئی, کیونکہ آبویسلی ہم جب میں پاس آؤٹ کر چکا تھا, انہوں نے اس کے بعد میں جوائن کیا. میں بڑا تھا گھر میں نے آپ کو بتایا ہم ٹف ٹائم میں سے گزر رہے تھے, تو میری والدہ نے پلان کیا شادی میں. تو میں کراچی جاب کرتا تھا ایک اور فارما کمپنی, تو مجھے انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے پسند کر لی لڑکی والے, اور میں نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہوا تھا کہ جی آپ کر دیں. میں بڑا تھا گھر میں, تو میرے پاس یہ چوائس کم تھی کہ میں اپنا فیصلہ خود کر سکوں اس زمانے میں. آج شاید چوائسز زیادہ ہیں بچوں. تو میں نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کر دیں. انہوں نے ایک دفعہ میں ٹریول پہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں لڑکی پسند آ رہی ہے تو تم دیکھ لو. یہ نہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ تم دیکھ لو, اور وہ ڈاکٹر ہے, یہ ہے تمہاری کالج. میں نے کہا جی میں نے دیکھ کے کیا کرنا, یا تو ہونا کہ میں کسی کو جان سکوں اور میں بہت, تو ایک دفعہ اگر میں دیکھ لوں گا یا میں مجھے کہہ لیں گی مل لو, وہ کالج بھی وہی ہے. میں نے کہا جی میں نے کیا کرنا, آپ نے مل لیا ہے, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے ڈیسیژن کر لیا ہے اجازت صاحب. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہہ لیں گے پکچر دیکھ لو. میں نے کہا جی فوٹو دیکھ لو. میں نے کہا جی اس کا بھی کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا, فوٹو دیکھ کے میں کیا کسی کے بارے میں اندازہ لگا سکتا. لیں جی, میرا چھوٹا بھائی مل لیا, ایک اور ہمارے کچھ فرینڈس تھے, انہوں نے مل لیا ان کو جا کے. میں نے نہیں. ہماری پہلی ملاقات کب ہوئی, جس دن ہماری منگنی. واہ واہ واہ. 18 اکتوبر کو. اینڈ آئی تھنک کہ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں لوگوں کو شادی کی ڈیٹ نہیں یاد ہوتی, ان کو انگیجمنٹ کی ڈیٹ بھی یاد ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ریلیشن شپس میں جی سر یہ بہت ٹرسٹ ایک دوسرے پہ, کسی بھی ریلیشن شپ میں اتار چڑھاؤ ہوگا. میں بھی غلط بیان نہیں کروں گا, نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنس ہر ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. یور کمٹمنٹ ٹو دیٹ پرٹیکولر ریلیشن شپ. اور اگین میں وہ اسی طرف آؤں گا کہ گریٹیٹیوڈ, ہر کسی نہ کسی چیز کا آپ کو شکر ادا کرنا ہے. کوئی نہ کوئی چیز نہیں ہے میرے اندر, بے شمار چیزیں ایسی نہیں ہیں جو میرا لائف پارٹنر سوچتا ہوگا یا میری بیگم سوچتی ہوگی یا چاہتی ہوگی. بے شمار ایسی خامیاں ہیں میرے اندر جس کے ساتھ اس کو رہنا پڑ رہا ہے. اور اب اٹس بین 20 ایئرس, ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے. کیا بات. سو آئی تھنک کہ اگین وہی جو زندگی کی باتیں ہیں کہ جی آپ گریٹیٹیوڈ جو آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر بہت بہت بڑی بات ہے, شکر گزاری سر. سر آخری 2 سوال ہیں, کتابیں بتا دیں کیونکہ سی او کی ریسرچ کہتی ہے گلوبل کہ 50 to 60 بکس سی ای او آف اے گڈ کمپنی وہ ریڈنگ کرتے ہیں, ان کی ہیبٹ ہوتی ہیں. آپ کی 2-3 کتابیں ایسی ہی بتائیے اپنی ساری جرنی میں, کوئی اردو میں, کوئی انگلش میں, کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ, کوئی آپ کو شوق ہے جو کہ امپیکٹ کیا آپ کی لائف پہ, جو کہ میں سننے والے دیکھنے والے آپ سے اس کتابیں پڑھ کے سیکھ سکیں. سب سے پہلی جو مجھے بہت امپیکٹ کیا زندگی کے بارے میں, جو مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چلا, وہ ہمارے ایک ہیومرسٹ تھے شفیق الرحمان. واہ واہ واہ. حماقتیں یا کیا حماقتیں, مزید حماقتیں, ان کے کیریکٹرز, ان کا لائف کے بارے میں نظریہ جو مجھے بڑا ایک لائٹ. وہ جو چیزیں میں نے سیکھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرائسس مینجمنٹ ہے, یا کسی بھی پریشانی حالت پریشان میں, اور اگر آپ شفیق الرحمان کی پرسنل جرنی دیکھیں گے تو وہ بڑی ٹریجک تھی. ان کی واز فرام آرمی, وی لاسٹ ہز سن, ان کا. تو وہ اس کے باوجود, اور وہ
یو نو ایک جو ہے وہ آئی تھنک شفیق الرحمان کا. غالب کا ایک بڑا میجر امپیکٹ ہے اچھا میرے اوپر. واہ 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 واہ. غالب کی سوچ کا, ان کے تھاٹ پروسیس کا, غالب کی زندگی کا. آئی تھنک کہ دیٹ از غالب. آپ کے غالب جی غالب کا آئی تھنک کہ سر کوئی ایک دو جملے بتا دیجئے, کوئی پوئٹری کے ایک پیسز ریسائٹر کر دیں. ویسے غالب کے 2-3 لائنیں سنا دیں. ہے غالب کا انداز بیاں اور وہ غالب کا ایک شعر میں جی مجھے سر بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسنس ہے ان کے لائف کا کہ یو نو نو میٹر ہاؤ یو لیو یو کین ہیو وزڈم فرام اینی بڈی. مجھے اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ملتا ہے. سو اور غالب نے ایک دفعہ واہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ ان کا اگر میں جی سر. تو ایک دفعہ کمبائنڈ انڈیا تھا, دیوالی ہو رہی تھی, مٹھائی کوئی صاحب ان کے پاس لے کے آئے کہ جی آپ مٹھائی کھائیں. تو غالب نے وہ مٹھائی کھا لی. تو پڑوس میں کوئی اور صاحب تھے ان کے آس پڑوس میں مسلمان, انہوں نے کہا میاں دیوالی کی مٹھائی ہے وہ آپ نے کھا لی. تو غالب ہنس پڑے. انہوں نے کہا ہاں یہ لڈو جو ہے یہ ہندو ہے, یہ برفی جو ہے یہ مسلمان ہے. اور یہ سو ہز ڈیپتھ آف تھاٹ اینڈ ٹالرنس فار اینڈ ہارمنی فار ہیومینٹی جو پھر ہم نے عیدی صاحب میں بھی دیکھا. اینڈ سو آئی تھنک کہ دیٹ ہیز اے گریٹسٹ امپیکٹ آن می. نارمل جو پروفیشنل لائف کی اگر میں بات کروں تو جو گریٹسٹ امپیکٹ مجھ پہ آیا تھا وہ ایک بک ہے, ٹام پیٹرز ایک آتھر ہے, ان کی بک ہے ان سرچ آف ایکسیلنس. میں نے میڈیکل کالج کے زمانے میں پڑھی تھی, سیلر ہے, اور مجھ پہ بہت میجر امپیکٹ آیا اور میں نے بہت ساری چیزیں اس کی فالو کی پرسنل لائف میں, پروفیشنل. اور پھر میں کتابیں پڑھتا چلا گیا, چاہے گڈ ٹو گریٹ ہو, بہت ساری میں نے پڑھی. ایک اور کتاب جو میں مینشن کرنا چاہوں گا, ایک آتھر ہے جو کہ نیو یارک ٹائمز میں لکھتے ہیں, ان کی بک ہے, اس کا نام ہے دا ورلڈ از فلیٹ. سو آج کا دنیا اگر آپ نے سمجھنی ہے یا یہ جو ٹرانزیشن ہماری ڈیجیٹلی ہو رہی ہے, سو دیٹ از اے ہیوج بک. آئی تھنک کہ مجھے پرسنلی میں نے اس سے بہت سیکھا. سر ایک شعر ہے کہ غالب کا اگین میں آپ کی نظر کروں گا. یہ اٹ از ون آف دا مائی فیوریٹ آؤٹ آف غالب کی جو اتنی خوبصورت تھاٹس ہیں کہ نغمہ آج کے کووڈ کے حوالے سے سمجھ لیا غالب نے پرسیو کیا کہ کبھی کووڈ آئے گا, تو آج کے اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانی ہے. یعنی کہ اگر دکھ ملے, درد ملے, سٹریس ملے تو اس کو بھی آپ ایک نعمت کے طور پہ ایکسیپٹ کریں کہ نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے. صدا بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن, کہ زندگی ختم ہو جانی ہے تو جو بھی لمحہ مل جائے اس لمحہ موجود کی قدر و قیمت جانیے. اور میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب, بڑی ٹائم مینجمنٹ پہ لوگ کہتے ہیں ٹائم از ویری پریشیس, تو وہ میری زندگی کی لرننگ ہے کہ ٹائم از ناٹ پریشیس, پوائنٹ ان ٹائم از پریشیس. یعنی کہ یہ لمحہ امپورٹنٹ ہے, نہ کہ یہ کوئی ماضی اور مستقبل کا, کہ دیر از نو پاسٹ, دیر از نو فیوچر, دس از دا اونلی پریزنٹ. کہتے ہیں پاگل یہ مت دیکھ زندگی میں کتنے پل ہیں, یہ دیکھ ایک پل میں کتنی زندگی ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں جاتے جاتے مجھے یہ بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں میسیج کیا دیں گے ہوپ کا, آپٹیمزم کا پاکستانی نئی نسل میں, جب جاب لیسنس, ہوپ لیسنس پیک پہ ہے اس وقت. ابھی آپ یہی بات کر رہے تھے, ہم بہت برے حالات ہیں, کئی بزنسز آؤٹ ہو گئے, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری, کافی انڈسٹریز کو ہٹ بھی پڑا, ایس ایم ایز کو ہٹ پڑا. تو کیا میسیج ہے ان نئی نسل کے بچوں کے لیے, کیا جابس کی اور ہوپ کیا ہے سر؟ دیکھیں جیسا ہوپ اینڈ آپٹیمزم میں پازیٹیوٹی کی بات کی, آج کی نسل اور آج کا مڈل کلاس یا مزدور یا کسی بھی طرح کا ہے, ہم اس سے بہت آگے ہیں جس سے ہماری پرانی جنریشن. اور اس سے جنریشن ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جی انہوں نے بجلی آتے دیکھی. ہم جب بڑے ہوئے تو میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ جی ہم نے جو پہلا اے سی لیا وہ ایک کمرے میں ہوتا, اور ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی دوپہر کو سونے کی, کہ والدہ ہماری کہتی تھی کہ عادت ہو جائے گی. تو 19,000 کا جی اے سی اس زمانے میں آیا, 1980s کی میں بات کر رہا ہوں, جنرل کا اے سی ہوتا. سو وہ آیا, اور تقریباً 1 لاکھ روپے میں کہیں پہ 500 یارڈ کا یا 1 کنال کا پلاٹ بھی ملتا تھا. سو آپ یہ سوچیں کہ 5 اے سی اور 1 کنال کا پلاٹ
وہ اس کی قیمت برابر کی ہے. آج 1 کنال کا یا 500 گز کا پلاٹ کی قیمت کیا ہے, اے سی کی قیمت ہے. ہماری جنریشن جو ہے وہ اس سے اچھی سچویشن ہے. دیکھیں آپ کے آس پڑوس میں بہت نیگیٹیوٹی ہمیں لگے گی, لوگ بات بھی کریں گے. اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے آپ کچھ کر نہیں سکتے, اپنی زندگی سے کچھ بھی نہیں حاصل کریں گے, آپ اسی نیگیٹیوٹی میں گھوم کریں. ہم اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں, آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے بچپن میں یہ نعمتیں نہیں دیکھی. ہمارے یہاں چاکلیٹ, ہم مڈل کلاس میں تھے تو چاکلیٹ وہ باہر سے آتا تھا, دبئی یا بہت بڑی ٹریٹ ہوتی تھی, کوئی آ گیا تو اس کو چاکلیٹ ملتی. تو آج کل کے بچوں کو انٹرنیٹ کے تھرو دنیا, انفیکٹ آج کا بچہ, میں نے اگر یہ پڑھائی کرنی تھی تو آپ کو یاد ہے یہاں پہ کہ برٹش کاؤنسل میں جا کے فائلیں کھول کے اس میں سے اگر کسی جگہ اپلائی بھی کرنا ہے باہر تو وہاں سے کرنا پڑتا تھا. بسوں کے اندر ہم پھرتے تھے, مجھے یاد ہے سے تھوڑا سا جھک کے بیٹھتے, بالکل رکوع کر کے جاتے تھے. کالج اسکول میں 25 پیسے کی بس کا ہوتا تھا. یس, غربت بھی پڑی, بٹ مڈل کلاس ہیو کم along. سو فرسٹ آف آل بی گریٹفل فار واٹ یو ہیو. ٹرو. نمبر 1 دا تھنگ, ہم بھی سوچتے تھے کہ یار ہمارے والد امیر ہوتے, یہ ہوتا, یہ ہوتا, لیکن آج یہ ریلائز ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی اس میں سب سے بڑی اچھی ایجوکیشن ہے. سو آئی تھنک کہ فوکس آن آر ایجوکیشن. اپنی پڑھائی پہ, جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اپنی پڑھائی میں ایکسل کریں, وہ اسی طرح محنت کریں اس پڑھائی میں جو وہ. نمبر 2, آپ نے اپنی تقدیر خود بدلیں اپنی محنت سے, کسی سہارے کی. لوگ مجھے کہتے ہیں, میں افریقہ میں, ایک بچہ ہے افریقہ میں پیدا ہوا, ہم اس سے بہت آگے ہیں. یہاں ہمارے کھانے کی وہ غربت کی سچویشن جو نہیں ہے, تو وی آر بلیسڈ پاکستانی. 3rd, پاکستانی ضرور سوچیں. میں نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا, میں نے گھر بنایا, میں نے اور میری بیگم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم اس کے اندر پاکستانی چیزیں استعمال کریں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بلٹ اے نائس ہاؤس, بگ ہاؤس, بٹ ہم نے صرف جو چیز پاکستان میں نہیں بنتی وہ باہر کے استعمال کیے, باقی 95% چیزیں سب پاکستانی, بیکاز ہم نے کمایا اس ملک سے. سو وی نیڈ ٹو گیو بیک. سو اگر آپ افورڈ کر سکتے, کوئی بھی ڈیسیژن آپ نے لینا ہے, پاکستان کی بنی ہوئی چیز, ہم پاکستان دوائی بناتے ہیں اور ہم اس کو پراؤڈلی, ہمارے CCL کی دوائیاں ملک کے دنیا کے 23 ملکوں کے اندر جائیں. وی آر ایز گڈ ایز اینی ادر فارماسیوٹیکل کمپنی. ریزی فارماسیوٹیکل کمپنی, تو ہماری دوائیاں ویتنام میں ہیں, ہماری پاکستان میں, ہماری سری لنکا میں ہیں, ہماری فلپینس میں ہیں, سو یو نیم اٹ, اچھی ازبکستان میں, تاجکستان میں, افریقن کانٹیننٹس میں. سو وی آر ایز گڈ ایز دا ورلڈ, ماشاء اللہ. سو آج کی جنریشن کے لیے آنے والا کل اس سے بہت بہتر ہو گیا جو آج ہم لوگ گزار. اور یہ چیلنجز تو پارٹ آف دا لائف ہے, یہ تو اس پہ یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی, اور اس کے لیے جدوجہد اور محنت وہ بہتر ہوگی, گارنٹیڈ بہتر ہوگی اگر آپ اس میں محنت کریں. ڈاکٹر صاحب ریئلی انسپریشنل, ریئلی آئی گاٹ اٹ. بہت سیکھا آج آپ سے, بہت مزہ آیا. ایک ڈفرینٹ ایک ڈاکٹر شہزاد سے آج ملاقات ہوئی. حالانکہ یوزلی ہم CEOs کے فیملیز کے نہیں کرتے ڈسکس, آج وہ بھی ہم نے ریسیپی آپ کی, ایک جو مسکراہٹ کی ریسیپی آپ سے سیکھی. تو آج کا اگر ہم کنکلوڈ کریں آج کے سیشن کو, کچھ کوشچن آنسر بھی میں لیتا ہوں دوستوں سے, تو 2-3 کی لرننگس آج کا ٹیک اوے ہے. نمبر 1, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم سیکھ کے جا رہے ہیں وہ ہے ایک ٹالرنس, ایک روادار. اس معاشرے کا سب سے بڑا ایشو ہے, اتنی زیادہ انٹالرنس ہے سوسائٹی میں, کوئی برداشت ختم ہو چکی ہے. تو اگر ہم اس کو ریوائیو کر لیں تو یہ معاشرہ, یہ جنت بن سکتا ہے. دوسری چیز, ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ. یہ جو تشکر ہے, یہ شکر گزاری ہے, آئی تھنک اس سے بڑا ایٹیچیوڈ, پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہو ہی کوئی نہیں سکتا. ہمارے پاس اتنی بلیسنگز ہوتی ہیں, نعمتیں ہوتی ہیں, ہم پھر بھی ناشکر گزاری میں پڑے ہوتے ہیں, اور ہم اللہ کا اور اپنی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. تیسری چیز ہے جو آج کی ہماری سیکھنے والی ہے, وہ ہمارا ہارڈ ورک ہے. ہماری نئی بچہ جو ہے نا, اتنی ساری سہولتیں مل گئی ہیں کہ وہ نا سست ہو گیا ہے, وہ ہڈ رام ہو گیا ہے, اسے ہر چیز پلیٹ میں رکھ کر مل گئی ہے, اس کی وہ قدر نہیں کر رہا ان نعمتوں کی. اگر وہ آج سے ہارڈ ورکنگ کر لے, دیر از نو سبسٹیچیوٹ آف ہارڈ ورک اینڈ دین اسمارٹ ورک, وہ بات کی بات ہے. تو یہ والی چیز سے کی. اور غالب کا جو جاتے جاتے, یہ میرا خیال زندگی کے ساری گفتگو اگر نچوڑا جائے تو یہ مسائل تصوف, یہ تیرا پیا غالب,
تجھے ہم ولی سمجھتے اگر نہ بادہ خان نہ ہوتا. اور ایک جملہ میں بھی غالب کا ایک یہ والا لائن ہے جو قدرت اللہ شہاب نے اپنی شہاب نامے میں کہتے ہیں کہ اگر غالب کو دیوان غالب کو اگر اس میں سے ہی نکال دیا جائے تو یہ شعر دیوان غالب کے لیے بہت بڑا تھا. اور وہ شعر ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے معین ہے, نیند مجھے رات بھر کیوں نہیں آتی تھی پہلے خالے دل پہ ہنسی اب کیوں نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے شعر ہے جو شہاب نے اس کے اندر ایک لکھا ہے غالب کو, وہ کہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے میرے درد کی دوا کرے, کہ ہوں گے بڑے بڑے مسیحا لیکن جو میرا درد ہے اس کا علاج کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ قید حیات یہ بھی غالب نے کہا تھا, بندے غم اصل میں یہ بھی کووڈ کے حوالے سے ہے کہ دونوں ایک ہے کہ بہت سے پہلے آدمی غم سے پائے نجات کیوں. سر تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. یہ سیشن کو سی او ٹوڈے ٹی وی پہ دیکھیے, یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پہ, لنکڈ ان پہ, سب جگہ ملے گا اس کا ایڈیٹڈ ورژن اور اس کا ایک شارٹ ورژن بھی ملے گا. اور اپنے کمنٹس میں کمنٹس دیجیے گا, اور کوئی انسپیریشنل سکسیس سٹوری ہوں ڈاکٹر شہزاد صاحب جیسے ایک پوری ایک کمپلیٹ ایک سکسیس سٹوری ہے تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اجازت دیں ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.